شہزادہ تاج الملوک جانتے تھے کہ اس حسین محجبین پری بے مثال کو حاصل کرنا ایک انسان ہونے کے ناطے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ شہزادے کے سامنے وہ سمرو پری تاج الملوک کی یہ بے چینی اور کیفیت دیکھ کر گھبرا گئی۔ تاج الملوک ان سے بولے کہ اگر مناسب ہو تو مجھے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے، تمہیں جلد ہی بلا لوں گا۔ پری نے کہا، جو شہزادے کا حکم، اور رخصت ہو کر محل سے باہر آ گئی۔ سمرو پری سمجھ گئی کہ شہزادہ تاج الملوک اور شہزادی بقولی کا حال ایک جیسا ہے۔ ہائے محبت، تو کیسے کیسے کھیل دکھاتا ہے۔ تاج الملوک بقولی کا اشتیاق نامہ لے کر اپنے ہاتھ ملنے لگے، کمرے میں ادھر ادھر بے چین ہو کر ٹہلنے لگے۔ آخر دل کو تھاما اور قلم فراق ہاتھ میں لے کر ایک کاغذ اٹھا کر بقولی کے مضمون نامے کا جواب لکھنے لگے، اور بقولی کے نام اشتیاق نامہ لکھ کر سمرو پری کو اپنے پاس بلایا، اور بقولی کے لیے ان کے دل میں جو کیفیت اور محبت تھی سارا حال سمرو پری کو سنایا، اور مہر لگا کر اشتیاق نامے کو بوسہ دے کر سمرو پری کو دے دیا اور انہیں رخصت کیا۔ سمرو پری اڑی اور جا کر بقولی کے پاس پہنچی۔ بقولی بڑی مدہوشی کے ساتھ اپنے باغ کے اس خوبصورت حوض کے صاف و شفاف پانی میں آسمان میں چمکتے چاند کا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ بے چین تھی کہ نہ جانے کب سمرو پری آ کر انہیں خبر یار کی دے اور جواب عشق کا پیغام پہنچائے۔ سمرو پری کو آتا دیکھ بقولی اس کی طرف دوڑی اور کہا کہ میری ہمراز سمرو، مجھے وصالی یار کی خبر جلدی سے سنا۔ سمرو نے اپنا آنکھوں دیکھا سارا حال اور شہزادہ تاج الملوک کی کیفیت سنائی اور ان کے نام کا مضمون نامہ انہیں دے دیا۔ تاج الملوک کا اشتیاق نامہ دیکھتے ہی بقولی سمرو کے ساتھ اپنے یاقوت کے مکان کی طرف دوڑی اور جلدی سے اپنی مسہری پر بیٹھ کر مضمون نامہ کھولا اور بڑے شوق سے پڑھنے لگی، جس میں لکھا تھا، نامہ تاج الملوک، شروع اس رب ذوالجلال کے نام سے جس کی قدرت کائنات کے ہر شے میں موجود ہے اور جو کائنات کی ساری مخلوق کا رب ہے۔ اے عاشقوں کو جلانے والی، ہے طرز جفا تیری بے حد نرالی، تو سیم تنوں کی صف شکن ہے، تو عشق کی راہ میں راہزن ہے۔ ابرو تیری آنکھ پر وہ خمدار ہے، مست کے پاس جیسے تلوار، روشن ہے تجھی سے چشم امید، میں ذرہ صفت ہوں تو ہے خورشید۔ اے نازنین اے زہرا جبین، گنجے دل ہے تیرا عظیم، تیرے اشتیاق نامہ کے مضامین آتش باز نے میرے دل کو برنگ شمع جلایا، دل مہجور کو داغوں سے معمور کیا، شور و فغا سے حشر سا برپا کیا۔ اے شمع افروز جو داغ تیرے عشق کی سوزش سے میرے سینے میں پڑے ہے، وہ داغ جان لو ہرگز نہ مٹیں گے، بلکہ جب تلک مہر و ماہ روشن ہے یہ بھی جاہ و جلال میں چمکا کریں گے۔ تیرا تصور میری آنکھوں سے کسی وقت بھی جاتا نہیں، تیری یاد ہر دم میرے دل کو، میری زندگی کو بہلاتی ہے۔ کوئی گھڑی نہیں جس میں مجھ کو تیری یاد اور جستجو نہیں، تیری ملنے کی آس نہیں یا تجھے پانے کی آرزو نہیں۔ میں تو تیرا نام سنتے ہی دیوانہ ہوا تھا کہ آنکھوں کی راہ سے چلا، جان کا خطرہ نہ کیا تھا۔ میں نے دیووں سے کس کس طرح کی سازشیں کی، کیا کیا محنت اور کیا مشقت کی۔ جب کہیں تیرے جمال و حسن کو ذرا دیکھا، دل پر جیسے کھنجر اور زخم پر جیسے نمک چھڑک گیا۔ بس یہ میرے سوز دل کی وہ آگ ہے جس کی ایک چنگاری تیرے دل پر جا پڑی ہے۔ کسی شام مجھے ٹوٹ کے بکھرتے تو دیکھو، میری راہ میں عشق بار محسوس کر کے دیکھو۔ کس کس ادا سے تجھے مانگتا ہوں میں رب سے پنہا، آؤ کبھی مجھے سجدوں میں رو کر تو دیکھو۔ تاج الملوک کا مضمون نامہ پڑھنے کے بعد
باقولی نے اس خط کو اپنے سینے سے لگایا اور عشق کی انتہا کو محسوس کیا۔ آنکھیں بند کر لی اور زارو قطار رونے لگی۔ سمرو پری شہزادی باقولی کا یہ حال دیکھ کر ان کے پاس آئی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا کہ شہزادی حضور، میری ساری خوشیاں آپ پہ قربان ہو، آپ اپنے آپ کو سنبھالے۔ باقولی نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور ناشاد صبر کیا اور صبر کے ساتھ اپنے دل کو تھام لیا اور سمرو سے کہا کہ میری مہربان اور ہمراز پری، تو جلدی سے جا اور ہمالہ کو میرے حضور میں پھل پھول حاضر کر لے۔ یہ سنتے ہی سمرو پری اڑی اور ہمالہ کے پاس پہنچی۔ ہمالہ سمرو کو مضطرب دیکھ کر پوچھنے لگی، اے بہن سمرو، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ کیا کوئی بری خبر ہے؟ سمرو پری بولی، سب خیریت ہے، شہزادی باقولی نے تمہیں پھل پھور یاد کیا ہے، دیر نہ کرو اور جلدی سے چلو۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بے وقت بلانے پر بید کی طرح کانپتی ہوئی سمرو کے ساتھ نکل کر باقولی کے پاس پہنچ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ باقولی نرگس چشم بیمار عشق بار ہے، ماتم زدوں کی صورت بنائے ہوئے اس حوض کے پاس عشرت قدا بیٹھی ہے۔ ہمالہ دیوی نے آداب بجا لایا اور باقولی کو ایسے غم گسار دیوانوں جیسی حالت میں دیکھ کر کہنے لگی، اے نازنین پری بے مثال حسن کی مالک شہزادی، یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیوں شبنم کی طرح رو رہی ہے اور کیوں اس پھول جیسے مکھڑے کو آنسوں سے دھویا ہے؟ تیری یہ بلا میرے جی کو لگے، تو ہمیشہ خوش رہے، خدا کے واسطے کچھ بات کر، اپنے دل کے بید مجھ پر کھول دے۔ یہ سن کر باقولی نے بڑے غصے والی نظروں سے ہمالہ کی طرف دیکھا اور کہا، آ بیٹھ دلالہ، اتنی باتیں کیوں بناتی ہے اور جان بوجھ کر کیوں بولی بنتی ہے؟ یہ آگ تیری ہی لگائی اور بلائی ہوئی ہے، اس آدم ذات کو تو نے ہی یہاں تک پہنچایا یا کوئی اور لایا؟ غرض میرے پردے ناموس میں رکھنا اندازی کی اور ننگی گڑی اس نے مجھے دیکھا۔ اگر اس کی محبت نے میرے دل پر راج نہ کیا ہوتا، تمہارا ابھی اسی وقت کام تمام کر لیتی۔ یہ آگ تمہاری ہی لگائی ہوئی ہے ہمالہ، اور اب اس آگ کو تمہیں ہی بجھانا ہوگا۔ اگر اپنا بھلا چاہتی ہے تو جلد جا اور اسے مجھ تک پہنچا۔ یہ سن کر ہمالہ بولی، میں معافی چاہتی ہوں شہزادی حضور، آپ کے حکم کی تکمیل ہوں گی، میں ابھی جا کر اس کو حاضر کرتی ہوں۔ یہ بولتے ہی ہمالہ شرقستان کی طرف دوڑ گئی اور جا کر تاج الملوک کے پاس پہنچ گئی۔ ہمالہ کو دیکھتے ہی تاج الملوک نے اٹھ کر سلام کیا اور گھبرا کر کہا، سب خیریت ہے؟ آپ کا ایسے اچانک کیوں آنا ہوا؟ یہ سن کر ہمالہ مسکرائی اور بولی، اٹھ رے پروانے اور میرے ساتھ چل، تجھے تیری شمع نے یاد کیا ہے۔ یہ سنتے ہی شہزادہ تاج الملوک بے خود اس کے پاؤں پر گر پڑا۔ ہمالہ نے اس کا سر اٹھا کر چھاتی سے لگایا اور اپنے کاندھے پر بٹھا کر باقولی کے ملک کا راستہ لیا۔ اسی اثنا میں پرستان کی ملکہ جمیلہ خاتون کے کانوں میں بھنک پڑی کہ اس کی بیٹی بروگن سی بن گئی ہے، شاید وہ کسی آدم ذات یا پری ذات کی دیوانی ہو گئی ہے۔ اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے وہ باقولی کے پاس پہنچی اور آثار عشق اس میں دیکھ کر غضبناک ہو گئی اور غصے میں باقولی سے کہا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ سب میں کیا سن رہی ہوں؟ تو نے کس کے پیچھے جوگ سادہ ہے؟ ایسا کر کے تو نے پریوں کا ناموس کھویا ہے۔ یہ سن کر باقولی نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور صاف مکر گئی اور سخت سخت قسمیں کھانے لگی اور اپنی ماں کے پاؤں پر گر پڑی اور کہنے لگی کہ میں نے تو آج تک عشق کا نام تک نہیں سنا اور کسی آدمی کو خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے اور شاید کسی نے تہمت لگائی ہوگی۔ اس کا نام سچ بتاؤ ورنہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی۔ یہ حالت اس کی دیکھ کر ماں کا دل پگھل گیا اور اپنا ظاہر بدل کر باقولی سے کہا، چل چپ ہو جا۔ یہ یاد رکھو تو نہ ہی صرف میری بیٹی ہے بلکہ پرستان کی شہزادی ہے، ایک اکلوتی وارث۔ ہم نے تمہیں اس عظیم باغ میں اس لیے رکھا ہے
کہ کسی مرد کا سایہ تجھ پر نہ پڑ جائے۔ اسی بیچ حمالہ دیوی تاج الملوک کو لا کر بقولی کے باغ میں پہنچ گئی۔ سمرو پری تو ہمراز تھی۔ حمالہ اور تاج الملوک کو محل کی طرف آتا دیکھ کر بقولی کی طرف اشارہ کیا کہ مسافر آن پہنچا ہے۔ شہزادی نے اشارے سے کہا کہ ایک مکان محفوظ میں چھپا لو، اور سمرو نے جا کر شہزادہ تاج الملوک کو محل سے تھوڑا دور ایک مکان میں رکھا۔ بقولی کا دل بے چین ہونے لگا، لیکن مجبوراً پہر رات گئے تک چاروں ناچار اپنی ماں کے پاس بیٹھی رہی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، بقولی نے دیکھا کہ غافل ہو گئی ہے۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں محل سے نکلی۔ چاند خوب چمک رہا تھا۔ بقولی کا دل خوف سے دھڑکنے لگا اور شوق سے بھڑکنے لگا، اور اسی صورت میں شہزادہ تاج الملوک کے پاس پہنچ گئی۔ شہزادے کی نگاہ جو ہی اس سراپا ناز پر پڑی، ان کے ہوش جاتے رہے اور گش کھا کر گر پڑے۔ بقولی گھبرا کر دوڑی اور شہزادے کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا اور اسے خوب مست ہو کر مدہوشی سے دیکھنے لگی۔ جب شہزادے کو کافی دیر تک ہوش نہیں آیا تو اپنے گال اس کے گالوں پر رگڑنے لگی۔ اس حسن بے مثال کی خوشبو گلاب سے بھی مشکدار تھی۔ سونگتے ہی شہزادے کے دماغ میں قوت آئی اور ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دی۔ آنکھ کھلتے ہی بقولی کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں اتنی حسین تھی کہ گویا ان میں عمر بھر کے لیے کھو جانے کی آرزو ہو۔ شہزادہ خوش و خرم اٹھ بیٹھا، پھر طرفین سے پیار کی پڑنے لگی۔ شراب شوق کا پیالہ چلنے لگا، نشہ اشتیاق دونوں میں گھر کرنے لگا۔ پردے حجاب بیچ سے اٹھ گیا۔ چالاکی اور بیواکی نے بازار گرم کر لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ محبت اپنے عظیم شان پر پہنچ چکی تھی۔ چاند اپنی چاندنی پہ ناز کرنے لگا۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس چاندنی رات میں سارا باغ جھوم رہا ہے۔ جیسے ایک لمحے کے لیے پری زاد اور آدم زاد ایک مخلوق ہو گئے۔ فضا خوشی سے گونجنے لگی، ہوا محبت کے گیت گانے لگی، آسمان اور تارے کھلکھلا اٹھے، ہر سانس خوشبو سے مہکنے لگی۔ کائنات کا سارا لمس جیسے اسی جگہ پر سمٹ آیا۔ لیکن کہتے ہیں وہ جن میں چمکتے ہیں وفا کے موتی، وہ فضا ہی بے وفا نکلتی ہے۔ یار کے ہوتے ہوئے تنہائی ملتی ہے، عشق میں ہی غم کی پرچھائی ملتی ہے۔ جتنی بھی دعا کرتے ہیں کسی کو پانے کی، اتنی ہی زیادہ جدائی ملتی ہے۔ وہ دونوں اسی حالت میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں مست تھے اور محبت کے رنگ میں رنگ چکے تھے کہ جمیلہ ملکہ کی آنکھ کھل گئی۔ چاند کی خوب بہار سے پورا باغ نورانی بن گیا تھا۔ وہ محل سے نکل کر باغ میں سیر کو نکلی، اس جگہ کی طرف گئی جہاں دونوں محبت کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ جمیلہ خاتون کو آدم ذات کی سی بو آئی اور اندر جاتے ہی دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور تاج الملوک کو مانند سنگ کے جکڑ کر صحرائی طلسم میں دور آسمانوں میں پھینک دیا اور بقولی کو پکڑ کر گلستان ارم لے آئی، جہاں پرستان کے بادشاہ جناب شاہ فیروز کا تخت تھا۔ اور ملکہ نے جو حال اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارا بادشاہ پرستان کو بتا دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے اپنی شمارو بیٹی کو اس باغ میں اسی لیے رکھا تھا کہ کسی مرد کا سایہ اس پر نہ پڑ جائے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بقولی کا دل کسی مرد آدم ذات پر آ گیا؟ شاہ فیروز نے بہت ساری خوش زبان پریاں اپنی شمارو بیٹی بقولی کو سمجھانے کے لیے مقرر کی کہ ہر وقت اس کو نصیحت کیا کرے اور انسان کا نقش الفت اس کی لوہی دل سے دھویا کرے۔ ساری پریاں بقولی کو سمجھانے میں رات دن مشغول رہی، لیکن بجائے سمجھنے کے بقولی کی دبی ہوئی عشق کی آگ ان پریوں کی باتوں سے اور زیادہ سلگ اٹھتی۔ شعلہ اشتیاق رونا بھڑک جاتا تھا۔ دن تو ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کاٹتی تھی اور رات بھر یار کے خیال میں جاگتی رہتی۔ تنہائی کی ان چاندنی راتوں میں بقولی کے منہ سے کچھ یوں اشعار نکلتے تھے:
कोई न हो मेरी तरह से मुब्तलाए फिराक, तमाम उम्र न सर से गई बलाए फिराक। गरीब व आशिक व बेदिल, फ़कीर व सरगर्दां, खिताब देता है क्या मुझको बादशाह फिराक। मैं कितना रोऊं, कहाँ जाऊं और कहूँ किससे, फिराक को भी कोई है जो दे सजाए फिराक। गरज जब परियों ने हर गुजरते दिन के साथ बाकौली के अंदर अशक की कैफियत को बढ़ते देखा तो जान गई कि उसके बदन में अशक ने घर कर दिया है। और परिया नाचार होकर बादशाह के पास गई और अर्ज़ किया कि हुजूर, हमने शहजादी को बहुत समझाया लेकिन वो किसी भी तरह समझ नहीं पा रही। यहाँ तक कि हमारी नसीहतों से उनके अंदर इश्क की कैफियत और बढ़ती जा रही है। हमें लगता है कि पत्थर भी पिघल सकता है लेकिन वो नहीं पिघल पाएगी। ये माजरा सुनकर बादशाह फिरोज शाह हैरान हो गए और गजबनाक हुए और बाकौली को तिलस्मात में कैद कर लिया और उनके पाँव में सोने की जंजीर डाल दी। दिन गुजरते गए, बाकौली की जुदाई में उस अजीम बाग के दरख्तों के पत्ते मुरझाने लगे। उस बाग का हर एक खूबसूरत फूल बाकौली की जुदाई में मुरझा गया। सारे जुगनू ने रात को चमकना बंद कर लिया। चांद ने अपनी अजीम किरणें कम कर ली। हर एक पेड़ मायूस बाकौली की याद में जैसे रो रहा हो। उस हसीन महजबीन हुस्नो बेमिसाल की जुदाई में बाग की एक एक शय मातम मनाती रहती। वो बाग जिसकी मुशाबहत एक दिन जन्नत से हुआ करती थी, आज उस हसीन की जुदाई में वीरान लग रहा था। उस हसीन परी बेमिसाल की जुदाई के गम में फूलों ने महकना छोड़ दिया था, परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया था। उस अजीम बाग की हर एक शय बाकौली के इंतज़ार में मातम करने लगी। फूलों के बागों को देखकर ऐसा लगता जैसे बाकौली की याद में रो रहे हो। इधर शहजादा ताजुल मुलूक को जब मलिका परिस्तान जमीला ने हवा में फेंका, वो कई दिन बाद जाकर एक बड़े दरिया में जा गिरा और उसके तलातुम से कभी मोती की मानद पानी में नीचे जाता, कभी हबाब की तरह पानी पर आता। चंद रोज के बाद पानी की मौजू से दरिया के किनारे पर पहुंचा। ताजुल मुलूक में हल्की सी जान बची थी और जैसे ही पानी की लहरों से तरी से खुश्की की तरफ आए, आफताब की गर्मी से उनके हाथ पाँव खुलने लगे और मलिका का तिलस्म धीरे धीरे जान छोड़ने लगा। हाथ पाँव ने हरकत करना शुरू की और धीरे धीरे उन्होंने उठने की कोशिश की और आंखें खोलकर जो देखा तो सामने एक बड़ा जजीरा था। शहजादा बोले, या इलाही, ये मैं कहाँ आ चुका हूँ, कौन सी जगह है। गरज उठकर आसपास के माहौल का जायजा लेने लगे और जजीरे के अंदर की तरफ आगे बढ़ गए। उस जजीरे में कई सारे किस्म के मेवाजात दरख्त थे। इधर उधर फिरने लगे। इतने में ऐसा बाग नजर आया कि उसके दरख्तों के फल आदमियों के गले की मानंद थे। शहजादा उनकी तरफ दो चार हुए। इतने में वो खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर जमीन पर गिर पड़े और एक लम्हे के बाद ही और नए गले उन शाखों में पैदा हुए। शहजादा खुदा की कुदरत का ये तमाशा देखकर हैरान हो गए। बल्कि ताजुल मुलूक जब आगे बढ़े तो एक और बाग दिखा जो असल में अनार का बाग था और जिसमें हर एक अनार गधे के बराबर था। ताजुल मुलूक ने एक अनार जो तोड़ा उसमें छोटे छोटे परिंदे निकल गए। शहजादा उस जजीरे में जितना और आगे बढ़ा उतना ही और अजीबो गरीब चीजें मिलते रहते। वो जिस सरजमीन पर जा पहुंचता एक नया ही तमाशा नजर आता। ताजुल मुलूक खुद से बोलने लगे कि या इलाही, ये कैसी जगह है। उसने वहां से भाग निकलने की कोशिश हर सू की लेकिन कामयाब ना हुआ। ताजुल मुलूक एक दिन निहायत तंग होकर हर तरफ से लकड़ियां जमा करने लगा, उन पर पश्तार बांधा और एक नाव की तरह पानी पे चलने के काबिल बनाया और खुदा का नाम लिए उसे दरिया में डाल दिया। फिर उस पे जा बैठा और पानी पर चलते चलते कई रोज के बाद वो एक किनारे पर पहुंचा और किनारे पर उतर के आगे चलने लगे। आगे एक होलनाक और डरावना जंगल था। शाम का वक्त था। दरिंदों की आवाजें जंगल में हर तरफ गूंज रही थी। चांद खूब चमक रहा था। ताजुल मुलूक दरिंदों के डर से एक दरख्त पर चढ़ गया। वो दरख्त काफी बड़ा
اور اس کی شاخیں کافی گھنی تھی۔ تاج الملوک چاند کی روشنی میں ڈرا اور سہم کر ایک بڑی سی شاخ پر لیٹ گئے۔ رات کا وقت تھا کہ شہزادے کو جنگل کے اس سناٹے میں دکن کی طرف سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ شہزادے نے آنکھیں کھول کر ہر طرف دیکھا، لیکن ہر طرف چاندنی اور پیڑوں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک جنگل کے بیچوں بیچ اسے ایک بڑا اژدہا اپنی طرف آتے ہوئے دکھا۔ وہ چاند کی چاندنی میں اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھ کر ایک پہاڑ کا دھوکہ ہو جاتا تھا۔ تاج الملوک اس اژدہا کو دیکھ کر سہم گیا اور ڈر کی وجہ سے ایک ٹہنی کو کس کر پکڑ لیا۔ وہ اژدہا ٹھیک اسی پیڑ کے پاس رکا جس کے اوپر تاج الملوک بیٹھے ہوئے تھے۔ تاج الملوک بنا ہلے ڈلے اس اژدہے کی حرکت کو خوب غور سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک اس اژدہا نے ایک بڑا سا لال اپنے منہ سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ اس لال کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ اس کے آس پاس دور دور تک جنگل میں روشنی پھیل گئی۔ شہزادہ یہ منظر دیکھ کر درخت کی اس ڈالی کے ساتھ اور سہم کر لپٹنے لگے۔ ایک لمحے بعد جنگل کے چھوٹے اور کچھ بڑے بڑے کیڑے اس مدھم روشنی کو دیکھ کر اس کے ارد گرد ناچنے لگے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان سب کا بے ہوش ہوتے ہی اس اژدہا نے ان کو دم کی کشش سے کھینچا اور نگلنے لگا۔ یہ منظر کافی دیر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اس اژدہا کا پیٹ بھر گیا۔ اس کے بعد اس اژدہے نے اس لال کو واپس نگل لیا اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف کو چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تاج الملوک نے سوچا کہ یہ لال بہت کام کی چیز ہوگا، اس کو کسی طرح سے حاصل کرنا ہوگا، کچھ ایسی تدبیر کرنا ہوگی کہ یہ لال ہاتھ لگ جائے۔ شہزادہ اسی فکر میں تھا کہ صبح ہو گئی اور پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ سورج چڑھتے ہی تاج الملوک اس پیڑ سے اتر کر دریا کی طرف گیا۔ دریا کنارے دن گزارا اور شام کو ایک کیچڑ کا لوندا اٹھایا اور جا کر اسی درخت پر چڑھ کر پچھلی رات کی طرح بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے قریب وہ اژدہا پھر سے آ کر اسی پیڑ کے پاس رکا اور وہ چمکیلا لال منہ سے نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ تاج الملوک نے بڑی چپ چاپ ٹہنیوں پر آگے بڑھ کر کیچڑ کا وہ لوندا اس لال پر گرا دیا اور اچانک ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ ایسا ہوتے ہی وہ اژدہا زور زور سے زمین پر اپنا سر ٹپکنے لگا اور خود کو زخمی کر کے کسی طرف بھاگ نکلا۔ تاج الملوک اژدہا کے جاتے ہی پیڑ سے اترا اور اس لال کو کیچڑ سے نکال کر اپنی کمر میں باندھ کر چھپا لیا۔ صبح ہوتے ہی تاج الملوک پیڑ سے اتر کر آبادی کی تلاش میں نکلا۔ کئی دن جنگلوں اور ویرانوں میں سے چلتے چلتے ان کو آبادی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ وہ سارا دن جنگلوں میں ٹہلتے رہے اور رات ہوتے ہی کسی درخت پر جا بیٹھتے۔ ایک دن شہزادہ کچھ گھنے پیڑوں کے بیچوں بیچ ایک پیڑ پر چڑھا اور چاند کی چاندنی کو دیکھ کر باقولی کو یاد کرنے لگا۔ تاج الملوک کا دل غم سے بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تاج الملوک لب ہی لب بولے، یا الہی، ابھی تو خوب من بہلا کر یار کو اپنے دل کا حال بھی نہ سنایا تھا، محبت کا کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا کہ تو نے ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اب تو ہم ایک دوسرے سے اتنی دور ہے کہ پتہ نہیں اس حسین حسن کی شہزادی کا کب دیدار ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی تڑپ بھی میرے لیے خوب ہوگی، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کس حالت میں ہوگی۔ الہی، ہم دونوں پر رحم کر۔ شہزادہ تاج الملوک اسی کیفیت اور باقولی کی یاد میں تھے کہ اچانک انہیں اپنے آس پاس کچھ انسانوں جیسی آوازیں سنائی دی۔ شہزادے نے دھیان لگایا تو دیکھا کہ یہ آواز اسی پیڑ کے اوپر سے آ رہی تھی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادہ بڑی باریکی سے اور آہستہ سے پیڑ کے اوپری طرف بڑھنے لگے اور پیڑ کی گھنی ٹہنیوں کے بیچوں بیچ شہزادہ کیا دیکھتے ہیں کہ کسی پکشی کا بڑا سا گھونسلہ ہے اور چاند کی چاندنی میں وہ خوب اچھے سے دکھ رہا تھا۔ شہزادے نے دیکھا کہ اس گھونسلے کے اندر 4 بچے اور ان کی ماں انہیں اپنی پروں کی اوڑ میں لیے ہوئے تھی۔ وہ ان کو انسانوں کی طرح کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ کہانی پرانی دنیا کے
किसी परिंदे और सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई वो अजीम वाक़ा था। बच्चों ने माँ से कहा कि अम्मी जान, आज हमें इस जंगल में जिसमें हम रहते हैं के बारे में कोई कहानी सुनाओ जो हमारे लिए फ़ायदा मंद हो और हमारे लिए दिलचस्प भी। माँ ने बच्चों से कहा कि इस जंगल में बेशुमार गड्ढे हैं जो तिलस्म से भरे हुए हैं और यहाँ से दक्कन की तरफ एक बड़ा हौज है जिस पर एक अजीम और बड़ा दरख्त है। उस दरख्त को सिराजुल करतब कहते हैं। उस दरख्त की खासियत ये है कि अगर कोई उसके पत्तों की टोपी बनाकर पहन ले तो वो किसी को नज़र नहीं आएगा, हत्ता कि वो खुद सबको देख सकेगा, लेकिन उस दरख्त तक कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि उस दरख्त का निगहबान एक बड़ा सांप है। वो सांप इतना खतरनाक और शक्तिशाली है कि उस पर कोई तलवार या तीर असर नहीं होता। बच्चों ने माँ से पूछा कि फिर उस पेड़ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। माँ ने कहा कि ऐसा कोई जवान मर्द हो कि जो न घबराए और न हिम्मत हारे। जब उस हौज के किनारे पहुंचेगा और जो ही वो सांप लपक कर उस पर हमला आवर होगा तो वो जल्दी से उस हौज में कूद पड़े। उस हौज में कूदते ही उसकी सूरत एक कौवे की हो जाएगी। फिर उसको जल्दी से उड़कर उस दरख्त की पश्चिम वाली डाली पर बैठना पड़ेगा और उसमें से लाल और सब्ज फूल तोड़कर खाने होंगे। वो फिर अपनी असली सूरत में वापस आएगा। उस दरख्त के सब्ज फल की तासीर ये है कि अगर उनको सर पर रखा जाए तो कोई हुर्बा उसके बदन पर असर नहीं करेगा। अगर उसके फलों को कमर से बांधा जाए तो हवा में उड़ने की काबिलियत आ जाएगी। उस दरख्त की लकड़ी इतनी सख्त है कि दुनिया के जिस भी लोहे से बने हुए दीवार को लगा दें तो वो फौरन टूट कर बिखर जाएगा। उस दरख्त के पत्ते अगर किसी भी जख्म पर लगा दें तो वो फौरन भर जाएगा, गोया वो जख्म कितना ही गहरा हो। ताजुल मुलूक इस पक्षी की एक एक बात को गौर से और चुपचाप सुन रहा था और ताजुल मुलूक इस दरख्त के बारे में ये सब खूबियाँ सुनकर उस दरख्त का मुश्ताक हो गया और इरादा किया कि उसे किसी भी सूरत इस दरख्त सिराजुल करतब के पास जाना होगा और इन अजीम तिलस्मात को हासिल करना होगा। ताजुल मुलूक जानते थे कि उस हसीन हुस्न बेमिसाल परी बाकौली को हासिल करने के लिए इन्हें अभी काफ़ी तवील सफ़र करना होगा और सख्त मुश्किलात से दो चार होना होगा। सुबह होते ही शहजादा ताजुल मुलूक दक्कन की और उस पेड़ सिराजुल करतब की जानिब अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़े।